علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی اقسام معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے کل ہم نے معرب کی تعریف پڑھ لی تھی، آج پڑھیں گے معرب کی اقسام۔ معرب کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب اور نمبر 3 مجرور۔ پھر سب سے پہلے مرفوع، جو رفع کی علامت پر مشتمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع، یعنی جس اسم پر بھی رفع آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع، یعنی مرفوعات میں سے ہوگا۔ پھر مرفوعات 8 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے فاعل ہے۔ فاعل کی تعریف، وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو۔ فعل کی مثال، یہ ختم فعل ہے اور اللہ کیا ہے؟ فاعل۔ اب یہ اسم مرفوع ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل، تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل۔ اور لون فاقع، یہ اسم فاعل ہے، لونہا اس کا کیا ہے؟ فاعل۔ یہ شبہ فعل ہے اور لونہا اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل۔ اسم مرفوع ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ شبہ فعل، تو یہ کیا بن گیا؟ فاعل۔ پھر فاعل کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 ظاہر ہوگا، نمبر 2 ضمیر ہوگا۔ ظاہر کی تعریف، جو اپنا معنی مراد پر کسی قرینے کے بغیر دلالت کرے وہ کیا ہوگا؟ ظاہر، جیسے ختم اللہ، بغیر کسی قرینے کے۔ پھر ظاہر کی بھی 2 اقسام ہیں، یا تو بالکل صریح ہوگا، بالکل واضح ہوگا، یا مؤول ہوگا، یعنی ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر پھر کیا بنے گا؟ فاعل، تو پھر کیا ہوگا؟ مؤول، اس کو مؤول کہتے ہیں۔ جیسے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ان تخشع قلوبہم یہ فاعل ہے یأنی کا، لیکن ان کی تعویل میں ہو کر پھر فاعل بنے گا۔ پھر اسی طرح صریح کی بھی 2 اقسام، یا تو معرب ہوگا یا مبنی۔ معرب کی مثال سے ختم اللہ یا ذبح اللہ، مبنی کی مثال 2 ہے، یا تو اسم اشارہ ہوگا، جیسے الا یظن اولئک، اولئک کیا ہے؟ یہ فاعل ہے یظن کا، لیکن اسم اشارہ ہے۔ مبنی میں سے اسم موصول ہوگا، جیسے جاء فعل ہے اور الذی کیا ہے؟ فاعل، اور الذی اسم موصول ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ اسم موصول۔ پھر ہم نے پھر فاعل کی دوسری قسم ہے ضمیر، جو اپنا معنی مراد پر تکلم مخاطب غائب کے قرینے کے ساتھ دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ جیسے فذکر اللہ، فذکر اللہ میں جو واو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل، اور کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ پھر ضمیر کی بھی 2 اقسام ہے، جیسے یا تو ظاہر ہوگا یا مستتر ہوگا۔ ظاہر کی مثال جیسے ضربہ، یہ ہو ضمیر بالکل واضح ہے، اور یا مستتر ہوگا، جیسے ضربہ، ضربہ کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ۔ جیسے ختمہ، ختمہ میں بھی ہوا ضمیر کیا ہے؟ پوشیدہ۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، تو اس نے مارا اس کے اندر ہوا ضمیر ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے مرفوعات شروع کی تھی، اور مرفوعات میں سے دوسرے نمبر پر ہے نائب فاعل۔ نائب فاعل کی تعریف، وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول ہو تو کیا ہوگا؟ نائب فاعل۔ جیسے الانسان، یہ اسم مرفوع ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ خلق فعل مجہول، تو یہ کیا بن گیا؟ نائب فاعل۔ خلق فعل مجہول اور الانسان نائب فاعل۔ آگے پھر نائب فاعل کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم ظاہر، نمبر 2 اسم ضمیر۔ اسم ظاہر کی مثال یا ایھا الناس ضرب مثل، مثل میں یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ضرب سے، اور یہ اسم ظاہر ہے۔ نمبر 2 اسم ضمیر۔ پھر ضمیر میں سے 2 اقسام ہیں، یا ضمیر ظاہر ہوگا یا ضمیر مستتر۔ ضمیر ظاہر کی مثال سے احسب الناس ان یترکوا، ان یترکوا میں واو ضمیر ہے اور یہ نائب فاعل ہے اور ظاہر ہے۔ نمبر 2 مستتر ہوگا، اسے واذا الجبال سیرت، سیرت میں ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے جو کیا ہے؟ نائب فاعل، اور وہ کیا ہے؟ اس کے اندر مستتر ہے۔ اس کی ہم کچھ ترکیب پڑھیں گے، جیسے کتب علیکم القصاص، اب کتب فعل مجہول ہے اور القصاص اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل، اور یہ کس کی مثال ہے؟ اسم ظاہر کی مثال ہے، کیونکہ اس کے جو نائب فاعل ہے وہ لفظوں میں ظاہر آیا ہے۔ نمبر 2 اسم ضمیر کی مثال وما انزل علی ابراہیم، انزل میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نائب فاعل، جو لفظوں میں نہیں ہے، پوشیدہ ہے، تو یہ اسم ضمیر کی مثال ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ہم نے مرفوعات شروع کی تو مرفوعات میں سے پھر ایک ہے مبتدا۔ مبتدا کی تعریف، وہ اسم المجرد عن العوامل اللفظیہ المسند الیہ، وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور وہ کیا ہو؟ مسند الیہ۔ اسم سے مراد جس میں علامات اسم ہو، جیسے کہ ہم نے پڑھے تھے، اور اس کے بعد مسند الیہ، مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ اس کی مثال اللہ خالق، اللہ میں الف جو اللہ الف لام آئے یہ کیا ہے؟ اسم، کیونکہ علامات اسم میں سے، اور خالق، خالق کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ مسند الیہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور اس سے پہلے عوامل لفظیہ بھی کوئی نہیں ہے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا، اور مبتدا بھی کیا ہے؟ مرفوعات میں سے، تو اللہ پڑھیں گے۔ تو پھر مبتدا کی پھر 2 اقسام ہیں، نمبر 1 ظاہر ہوگا اور نمبر 2 ضمیر۔ ظاہر، پھر ظاہر کی بھی ابھی 2 اقسام ہیں، یا صریح ہوگا یا مؤول۔
معول سے مراد جس فعل پر ان مصدری آ کر اس کو مصدر کی تعویل میں کر کے پھر بنے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو معول کہتے ہیں. جیسے ان مصدری آیا اور یہ فعل تھا، اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیں، مصدر کے معنی میں کر کے پھر یہ مبتدا بنا تو اس کا کہیں گے معول. پھر پہلی قسم جو صریح تھی، صریح کی پھر آگے دو اقسام ہے. نمبر ایک معرب ہوگا، جیسے اللہ خالق، اللہ خالق کیا ہے؟ معرب. اور یا مبنی ہوگا. پھر مبنی کی بھی 6 اقسام ہے. نمبر ایک اسم اشارہ، یا تو اسم اشارہ ہوگا جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک مبتدا بن رہا ہے اور یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. الذین آتیناہم الکتاب، الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے اور یہ بھی کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. تو اسم موصول بھی مبتدا بن سکتا ہے. اور یہ اسماء شرط ہوگا، جیسے من جاء بالحسنۃ، من جاء کیا ہے؟ من، یہ اسماء شرط ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. یا ما تعجبیہ ہو گیا، فما اصبرہم، ما ابتدائی مصدری کیا ہے؟ ما تعجبیہ ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ شروع میں آیا ہے. من ذا الذی، یا ما استفہامیہ، من استفہامیہ ہوگا، جیسے من ذا الذی یشفع، یہ بھی مبتدا بن رہا ہے اور کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے اور کیا ہے؟ مبنی ہے. پھر دوسرا قسم تھا ضمیر. ضمیر کی پھر آگے 3 اقسام، یا تو متکلم کی ضمیر ہو گیا، غائب کی ضمیر ہو گیا، مخاطب کی ضمیر. متکلم کی ضمیر کی مثال جیسے انی انا اللہ، انا اللہ یہ مبتدا بن رہے اور یہ کیا ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے. غائب کی ضمیر سے هو اللہ الذی، هو اللہ الذی کیا بن رہے؟ ہوا کیا بن رہے؟ مبتدا بن رہے اور یہ کس کی ضمیر ہے؟ غائب کی ضمیر. یا مخاطب کی ضمیر ہوگی جیسے انت ولینا. جزاک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے مرفوعات شروع کی تھی، اور مرفوعات میں سے چوتھے نمبر پر خبر ہے. خبر کی تعریف ہوا اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ وهو مسند، جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور وہ کیا ہو؟ مسند ہو. اسم جو مجرد کا معنی خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور مسند ہو. مسند کی تعریف جس کی طرف نسبت کی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ خبر ہوگا. پھر خبر کی پھر 3 اقسام ہیں. نمبر ایک مفرد ہوگا، یا جملہ ہوگا، یا شبہ جملہ. مفرد یہاں پر جو مفرد بولا گیا تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں، بلکہ جملہ اور شبہ جملے کے مقابلے میں. جیسے کہ النصر قریب، قریب یہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور کیا بن رہا ہے؟ خبر. وطلحۃ وزبیر صحابیان، صحابیان یہ تثنیہ ہے اور یہاں پر خبر بن رہا ہے. اس لیے میں نے بتا دیا کہ مفرد یہاں پر جو بولا گیا جملہ اور شبہ جملے کے مقابلے میں، نہ کہ تثنیہ کے مقابلے میں. پھر دوسرا قسم ہے جملہ، جی تو خبر جو بنے گا وہ جملہ ہوگا. پھر جملے کی باقی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ کی مثال قل هو اللہ احد، اللہ احد یہ پھر جملہ اسمیہ بن کر پھر هو اللہ مبتدا کی خبر بنے گا. یہ جملہ اسمیہ ہوا. اللہ احد، اللہ مبتدا، احد خبر، مبتدا خبر مل کر پھر ہوا مبتدا کی خبر بنے گا. تو یہاں پر یہ جملہ جو بنا ہے یہ اسمیہ بنا ہے. یا خبر یا فعلیہ ہوگا، جیسے واللہ یہ مبتدا ہے، یعلم سرہم یہ الگ جملہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بنے گا، پھر اس کا خبر بنے گا. تو یہ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. پھر تیسری قسم ہے شبہ جملہ. شبہ جملے کی پھر 2 اقسام، یا تو ظرف ہو گیا، جار مجرور. ظرف کی پھر یہ والرکب اسفل منکم، اسفل منکم، منکم یہ ظرف ہے اور یہ کیا بن رہے؟ اسفل منکم یہ الگ ظرف بن رہے. اور جار مجرور الحمدللہ، للہ خبر بن رہے اور یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. جزاکم اللہ.